بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد الاشباہ والنظائر فن اول کی نوع ثانی کا نواں قاعدہ یہ ہے کہ کلام کا اعمال اہمال سے بہتر ہے۔ اعمال الکلامی اولا من اہمالہ۔ وافر مقدار میں امام ابن نجیم رحمہ اللہ نے اس کی مثالیں، جزیات اور فروع پیش کر دیے، جس سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ کلام کا اعمال اعمال سے بہتر ہے حتی الامکان۔ اب انہوں نے یہ چاہا کہ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی الاشباہ والنظائر میں امام سبکی کے فتاوی سے ایک مثال وقف کے بیان سے ایک مثال نقل کی اور اسے اسی قاعدے پر منطبق کیا۔ تو امام ابن نجیم نے سوچا کہ اس کو ہم مفصل بیان کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے اصول حنفی پر یہ کس قدر درست اترتا ہے۔ تو اس مسئلے کو ہم سمجھیں گے، اور میں غور کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ امام ابن نجیم مصری رحمہ اللہ اس قدر ایجاز کرتے ہیں، اس مسئلے میں کیوں اتنے پڑ گئے فتاوی سبکی کی ایک مثال سے یا ایک فتوے سے۔ تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں وقف کے مسائل تو خیر ہمیشہ ہوتے ہیں نا، خاص طور سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر دارالاسلام ہو اور مسلمانوں کی حکومت ہو اور نظام مصطفیٰ ہمیں چلانا ہو، شریعت کے قوانین، اصول، ضوابط اور مسائل نافذ کرنے ہوں، تو وقف کے سوالات آئیں گے۔ اس کے سوالات بہت زیادہ آتے ہیں، عشر کے مسائل ہوتے ہیں، مالی معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وقف کے مسائل میں سے کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی اس کا حل کرنا مشکل ہو جائے۔ اب فقہا شافعیہ بھی ہیں، حنبلیہ اور مالکیہ بھی ہیں، حنفیہ بھی ہیں۔ کوئی مسئلہ کسی ایک فقیہ یا ایک دارالقضاء میں گیا، انہوں نے اپنے اصول کے مطابق حل کر دیا، دوسرے مذہب کے اصول کے مطابق وہ درست نہیں ہے، تو سوالات تو آئیں گے نا، دقتیں تو پیدا ہوں گی، الجھنیں ہوں گی، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس وجہ سے یہ بحث سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے، جس سے مسلمانوں کے شہر میں، قبرستان میں، مدارس میں، مساجد میں، وقف کی پراپرٹی میں اس کا دخل ہوتا ہے اور اس کے اثرات سماج پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ان مسائل کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی نے اسی قاعدے پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھیے گزشتہ سے پیوستہ کیا ہے کہ یہ ذکر کیا تھا یہاں پر کہ امام سیوطی نے کہا کہ من فروعها ما وقع فی فتاوی السبکی فنذکر کلامہما بالتمام۔ امام سبکی نے کہا کہ اللہ ان رجلا وقف علی، ایک مرد نے اس کے اوپر، اور علیہ کی ضمیر رجلن کی طرف نہیں جائے گی، معہود ہے نا، کہ ایک شخص نے کسی کے اوپر کچھ وقف کیا، اور پھر اس کی اولاد پر، پھر ان اولاد کی اولاد پہ، اس کی نسل پہ، اس کے ذریت پہ، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، للذکر مثل حظ الانثیین کی ترتیب سے وقف کر دیا۔ ایک بندے نے کسی شخص پہ وقف کر دیا کہ تم پر وقف ہے، تمہاری اولاد پہ، تمہارے بعد تمہاری اولاد، پھر ان کے بعد ان کی اولاد، ان کی نسل، اس کی نسل وغیرہ جو بھی ہوں، سب کے اوپر وقف ہے کہ اس پراپرٹی سے جو بھی فائدہ ہوگا وہ تم کو، تمہارے بعد تمہاری اولاد کو، ان کے بعد ان کی اولاد کو، نسلاً بعد نسل، تمہاری نسل میں یہ چلتا رہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹوں کو بیٹیوں کا ڈبل۔ شرط یہ رکھی کہ من توفی منہم عن ولد، اور نسل، کہ جس کا بھی انتقال ہو جائے وہ بیٹے یعنی اولاد چھوڑے، تو جو اس
انتقال ہونے والے شخص کو جو حصہ ملتا تھا، اب انتقال ہو جانے کے بعد وہ حصہ اس کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا. پھر اس کے انتقال کے بعد ثم والد ولدہ ثم علی نسل الفریضہ، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد میں، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد میں. لیکن یہ تو اس وقت ہے نا جبکہ انہوں نے اولاد چھوڑی ہو، اس لیے کہا وعلی ان من توفی عن غیر نسل، جس کی وفات ہو گئی کوئی اولاد نہیں چھوڑی، تو عاد ما کان جاریا علیہ علی من کان فی درجۃ من الوقت، تو اب وہ ان کی اولاد تو ہے ہی نہیں، تو ان کے برابر میں جو بھائی لوگ ہیں، بھائی بہنیں، ان کو جو اسے ملتا تھا وہ ان کے درجے میں جو اہل وقف ہیں ان کو ملے گا. لیکن ان میں اقرب فالاقرب کی ترتیب ہوگی، سگا بھائی باپ شریک بھائی کے برابر ہوگا. ایک بات اور کہی انہوں نے کہ من مات من اہل الوقف، کہ اہل وقف میں سے کوئی منافع وقف کی کسی چیز، کسی منفعت کے استحقاق سے پہلے مر گیا اور اولاد چھوڑی، یا اولاد الاولاد ہیں، اولاد الولد، پوتے پر پوتے، او اسفل منہ، تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ مستحق ہوگا اس کا جو متوفا جس کا مستحق تھا. اگر متوفا زندہ رہتا تو جو منافع اس کو ملتے اس کی اولاد کو، یعنی ابھی وہ منفعت آئی نہیں ہے اس کے پاس، ابھی جو وقف کی جائیداد سے جو کرایہ ملتا ہے وہ ملا کرتا ہے، لیکن ابھی اس کے ہاتھ میں آیا نہیں ہے. وہ زندہ رہتا تو وہ کرایہ آتا، اور اب وہ مر گیا ہے تو وہ استحقاق اس کی اولاد کو جائے گا. تو اس کی اولاد جو ہے متوفا کے قائم مقام ہو جائے گی استحقاق میں. پھر وہ سب کے سب ختم ہو جائے تو پھر ہماری جو جائیداد ہے ہم نے جو وقف کی ہے وہ فقراء کا حق ہے. اس انداز میں یہ جو ہے وہ وقف کیا کسی نے. اب چلیے یہاں سے ہم نے چھوڑا تھا نا، تو چلیے دیکھیے اب ہوتا کیا ہے. وَلَوْ تُوفِّيَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، اگر موقوف علیہ کا انتقال ہو جائے، وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إِلَى وَلَدَيْهِ، اور وقف اس کی دونوں اولاد کی طرف منتقل ہو جائے، احمد و عبد القادر، ہے نا. اب اس کو آپ ذرا توجہ کریے، کیونکہ یہاں سے عبارت یہ ہے، اس سے پہلے جو آپ نے پڑھ لی کہ ان رجلا، یہ دیکھیے ان رجلا وقف علیہ ثم علی اولادی، یہ عبارت تھی اس کی کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص پر وقف کیا، پھر اس کی اولاد پہ، پھر اس کی اولاد کی اولاد پہ، اور شرط یہ رکھ دی. تو اس کو مثال پر منطبق کریں گے تو کیا مثال بنے گی کہ مثال کے طور پر زید مان لیجئے، رجلن سے مراد زید الواقف، زید جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، وقف کر رہا ہے. اس نے وقف کس پہ کیا ہے، رجلن پہ، اور رجلن سے مراد جو ہے بکر ہے. ٹھیک ہے، یہ الموقوف علیہ. تو کہتے ہیں ولو، آپ حضرات توجہ رکھیے گا تاکہ جو ہم ٹائم گزار رہے ہیں کچھ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس مسئلے کو چھوڑنے والے آگے. کہہ رہے ہیں ولو توقف الموقوف علیہ، موقوف علیہ کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کا بکر کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، وانتقل الوقف الى ولدی، جب انتقال ہو جائے گا تو وقف کی جائیداد جو ہے وہ اس کے منافع کس کی طرف جائیں گے، یہی تو کہا تھا اس نے، احمد و عبد القادر، احمد و عبد القادر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بکر کی چند اولاد ہیں،
ان میں ایک ہے احمد اور ایک کون ہے؟ عبد القادر. یہ ہو گئی. تو ان دونوں کو وہ جائیداد جائے گی. ثم توفی عبد القادر، پھر کس کا انتقال ہوا؟ وترک ثلاثة اولاد وهم علی وعمر ولطیفہ. کس کا انتقال ہوا؟ عبد القادر کا انتقال ہو گیا. ثم توفی، یہ ثم یہاں پر بہت اہم ہے کیونکہ انتقال بعد میں ہوا ہے. اور کتنی اولاد چھوڑی انہوں نے؟ وترک ثلاثة اولاد، وہ 3 اولاد کون ہیں؟ علی ہے، عمر ہے، لطیفہ. 2 بیٹے 1 بیٹی. ٹھیک ہے نا؟ علی، عمر، لطیفہ. ووالدی ابن ہی محمد المتوفى حال حیات والدی، اور 2 بیٹے ہے نا اس کی اولاد محمد کے، جن کا انتقال ان کے والد کی حیات میں ہو گیا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں ایک اور ہے محمد وولدی ابن ہی. ابن ہی سے مراد وہی محمد المتوفى، جن کا انتقال اپنے والد کی حیات میں ہو گیا. وہ 2 بیٹے کون ہیں؟ عبد الرحمن و ملکہ. تو اس لیے ابن ہی محمد کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ علامہ شامی کے نسخے میں ہے. یہ دیکھیے علامہ شامی یہاں کہہ رہے ہیں ووالدی ابن ہی سے مراد معطوف علی ثلاثۃ. عبد القادر نے 3 اولاد چھوڑی، علی، عمر، لطیفہ، اور اپنے بیٹے محمد کی 2 اولاد. یہ دیکھیے کہتے ہیں بس ضمیر فی ابن ہی راجعون الی عبد القادر. تو یہ نہیں، ادھر نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور ہیں. وہ کون ہے؟ محمد. یہ انہی عبد القادر کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ متوفا ہیں، اس لیے ان کو پہلے ذکر نہیں کیا. عبد القادر کی زندگی میں ہی محمد کا انتقال ہو گیا. تو تھے تو 4 اولاد، محمد، علی، عمر اور ایک لطیفہ بیٹی. لیکن محمد کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا. تو اس لیے جب انتقال کے وقت، عبد القادر کے انتقال کے وقت ان کی 3 ہی اولاد بچی. لیکن جس بیٹے کا، محمد کا، ان کی زندگی میں انتقال ہوا تھا، ان کی شادی ہو چکی تھی، ان کے 2 بیٹے تھے، 2 اولاد تھی ان کی. کون کون؟ وہما عبد الرحمن و ملکہ. یہ دونوں کون ہیں؟ عبد الرحمن اور ملکہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ثم توفی عمر عن غیر نسل، پھر عمر کا انتقال ہو گیا بغیر اولاد کی. یہ جو ہے نا
توفی، امر کا انتقال ہو گیا اور کوئی نہیں بچا، ان غیر نسل. ثم توفیت لطیفہ، پھر لطیفہ کا انتقال ہو گیا. وترکت بنتن تسمى فاطمہ، ان کے بعد جو ہے نا لطیفہ کا انتقال ہوا. یہ ہے نا لطیفہ ہے، تو وفیت لطیفہ، یہ بیٹی ایک ہے. کیا چھوڑا انہوں نے؟ تسمى فاطمہ. ان کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ لطیفہ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. سارا مسئلہ ابھی کنٹرول میں ہے نا. پھر کہتے ثم توفی علی، پھر کس کا انتقال ہو گیا؟ وترک بنتن تسمى زینب. علی کون ہے؟ یہ ہو گیا علی، ہے نا. ان کا انتقال ہو گیا. آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا جو میں لکھ رہا ہوں؟ بالکل نظر آ رہا ہے. ہاں، علی کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے کیا چھوڑا؟ ایک بیٹی جن کا نام زینب ہے. زینب. لیکن یہ تو کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، عمر کی کوئی اولاد نہیں ہے. لطیفہ کا انتقال ہوا تو فاطمہ ایک بیٹی چھوڑا. علی کا انتقال ہوا تو زینب ایک بیٹی چھوڑا علی نے. لیکن محمد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. علی عبد القادر کے تینوں بیٹے علی، عمر اور لطیفہ، دو بیٹے اور ایک بیٹی، ان کا انتقال وقف کے بعد ہوا ہے. عبد القادر کے انتقال کے بعد ہوا ہے. تینوں کا انتقال ہو چکا نا. اور محمد کا انتقال کب ہوا تھا؟ عبد القادر کی زندگی میں. تو ان کی دو اولاد تھی محمد کی، عبد الرحمن اور ملکہ. ان کے انتقال کی کوئی بات نہیں ہو رہی ابھی. لیکن عبد القادر کی جو تین باقی اولاد ہیں ان سب کا انتقال ہو گیا. علی نے ایک بیٹی چھوڑا زینب، اور لطیفہ نے ایک بیٹی چھوڑا فاطمہ. اب چلیے آگے ہو کیا رہا ہے مسئلہ. ثم توفیت فاطمہ بنت لطیفہ عن غیر نسل، پھر فاطمہ بھی دار آخرت کی طرف منتقل ہو گئی. سب کو تو جانا ہی ہے نا. اور ان کا بھی مسئلہ کیا ہوا؟ عن غیر نسل، انہوں نے بھی کسی کو نہیں چھوڑا. فَإِلَى مَن يَنْتَقِلُ نَصِيبُ فَاطِمَةَ الْمَذْكُورَاتِ، تو یہ جو مذکورہ فاطمہ ہیں، جن فاطمہ کا ذکر ہوا، ان کا حصہ کدھر جائے گا؟ یہ رہا سوال. یہ فاطمہ جو ہیں ان کا حصہ کہاں جائے گا؟ یہ کل سوال ہوا. سوال سمجھ میں آیا؟ جی. علی جو ہیں ان کی بیٹی زینب یہ موجود ہیں، اور علی کا انتقال ہو گیا. عمر کا بھی انتقال ہو گیا. عمر کو جا نہیں سکتا، ان کی نسل بھی نہیں ہے. اور علی کی بیٹی جو ہے زینب ہے، ان کو جا سکتا ہے. اور ان کے جو ماموں ہوں گے محمد، فاطمہ کے کی والدہ لطیفہ کے بھائی محمد ماموں ہے نا. تو ماموں کا انتقال تو نانا کی موجودگی میں ہو گیا نا. تو ان کی جو ماموزاد بھائی ہیں ان کے، وہ عبد الرحمن اور ملکہ، یہ خالہ ہوئی ہیں. کیا ہوئی؟ ماموزاد بہن ہوئی. تو عبد الرحمن ہے اور ملکہ ہے اور زینب ہے، یہی لوگ تو ہیں. ایک تو یہ ہے، کون کون ہے؟ ایک تو عبد الرحمن ہے، ایک ملکہ ہے اور ایک زینب ہے. کل تو اتنی تو بچے. اور اوپر احمد کا ذکر نہیں کر رہے کچھ بھی. ہو سکتا ہے احمد کیوں.
تو بات یہ ہے، اوپر سے دیکھ لی، زید نے بکر پر وقف کیا اور بکر کا انتقال ہو گیا، اس نے 2 اولاد چھوڑی، احمد اور عبد القادر. اور عبد القادر ظاہر ہے کہ وہ وقف کی پراپرٹی یا منفعت احمد اور عبد القادر دونوں کو جائے گی. تو عبد القادر کو جو حصہ جا رہا تھا، عبد القادر کے 4 اولاد، ایک محمد ہیں جن کا انتقال عبد القادر کی زندگی میں ہو گیا، انہوں نے عبد الرحمان اور ملکہ نام کے 2 اولاد چھوڑی، اور 3 اور ہیں، علی، عمرو اور لطیفہ، ان تینوں کا انتقال ہوا. تو اب عبد القادر کا حصہ جو ہے نا، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد القادر کا حصہ، جو دیکھیے گا وقف کی عبارت کیا تھی، اور مثال پہ توجہ دیجیے. عبد القادر کا جو حصہ ہے، یہ محمد کو جو ملتا تھا، اور علی کو اور عمرو کو اور لطیفہ کو للذکر مثل حظ الانثیین والا معاملہ ہے. تو محمد والا جو حصہ عبد الرحمان اور ملکہ دونوں کو ملے گا للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کہا تھا انہوں نے. اور علی کا حصہ زینب کی طرف جائے گا، لیکن زینب کے یہ تو علی کا حصہ زینب کی طرف جائے گا، اور عمرو کا حصہ جو ہے وہ کدھر بھی نہیں جا پائے گا، وہ جائے گا ادھر ہی بغل میں، یعنی علی، لطیفہ اور لوگوں کو. اور لطیفہ کا جو حصہ ہے وہ فاطمہ کو جائے گا. تو اب کہنا یہ ہے کہ اب جب سب کے سب اوپر ختم ہو گئے، انتقال ہو گیا، تو فاطمہ کا حصہ کدھر جائے گا؟ زینب کو جائے گا، عبد الرحمان کو جائے گا، ملکہ کو جائے گا، سب کو جائے گا، کس کو جائے گا؟ یہ ہوا سوال. فَإِلَى مَنْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ فَاطِمَةَ الْمَذْكُورَةَ فَأَجَابَ، جواب کیا دیا؟ الَّذِي ظَهَرَ لِي الْآنَ أَنَّ نَصِيبَ عَبْدِ الْقَادِرِ جَمِيعَهُ يُقْسَمُ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ عَلَى 60 جُزءًا. جو حل میرے نزدیک ظاہر ہوا اس وقت، وہ یہ ہے کہ عبد القادر کا حصہ پورا کے پورا، یعنی احمد کو جو حصہ جا رہا ہے وہ چھوڑ دیجیے ابھی، عبد القادر کا جو حصہ ہے وہ اس وقف سے پورا کے پورا 60 اجزاء پر بٹے گا. عبد القادر کا پورا حصہ کتنے اجزاء پہ بٹے گا؟ 60 اجزاء پہ. اور عبد الرحمان کو 22، اور ملکہ کو 11، اور زینب کو 27. عبد الرحمان کو 22، اور ملکہ کو اور زینب کو 27. کیونکہ باقی تو کوئی بچا نہیں نا. تو فاطمہ کا حصہ کدھر جائے گا؟ یہاں فاطمہ سے شروع کرنے کے بجائے اوپر ہی سے لگا رہے ہیں کہ عبد القادر کا جتنا بھی حصہ ہے، جتنے بھی جائیداد سے جو حصہ وقف کی پراپرٹی سے جو بھی منفعت آ رہی ہے، اس سب کو 60 حصوں میں بانٹ کر کے عبد الرحمان کو 22، ملکہ کو 11، اور زینب کو 27. کس طرح سے کیا ہے وراثت والا نکالیے آپ، دماغی کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ عبد الرحمان اور ملکہ ملے ذکر مثل حظ الانثیین تو کر دیا انہوں نے، 11 ڈبل 22، اور 11 22 33 ہو گئے، 60 میں سے 33 کو مائنس کریں گے تو 27 بچا. تو اصوبت کے طور پہ دے رہے ہیں، کس طور پہ دے رہے ہیں؟ 27 زینب کو. لیکن اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ فاطمہ کا جواب ملا کہ فاطمہ کا حصہ جو ہے نا وہ زینب اور ملکہ اور عبد الرحمان سب کو جا رہا ہے. تبھی تو سب پورے جو کچھ بچا ہوا ہے سب کو ایک ساتھ لگا رہے ہیں. چلیے، کہا انہوں نے کہ عبد القادر کا پورا حصہ 60 اجزاء میں بانٹ کر کے عبد الرحمان کو 22، ملکہ کو 11، اور زینب کو 27. ولا یستمر هذا الحکم فی اعقابہم، اور یہ حکم ان کے اعقاب میں مستمر نہیں ہوگا، بل کل وقت بحسبہ، بلکہ ہر وقت جو ہے نا اسی کے حساب سے، جس وقت جو سچویشن ہوتی ہے اسی کے اعتبار کرتے ہوئے حصہ دے دیا جاتا ہے. اس کا بیان یہ ہے کہ ان عبد القادر لما توفی، عبد القادر کا جب انتقال ہو گیا
تو انتقل نصیبہ الی اولاد ثلاثہ، تو عبد القادر کا جو پورا حصہ ہے وہ اس کی 3 اولاد کو گیا نا، جو کہ علی، عمر اور کون ہے، اور محمد کو گیا کہ نہیں گیا، اس پر کوشچن مارک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد تو تھے نہیں نا. جی جی محمد تو تھے نہیں، والد کی زندگی میں انتقال ہو گیا، تو ان کا پورا حصہ جب ان کا انتقال ہوگا. بات یہ ہے کہ وقف کرنے کا مطلب کہ جس لڑکے پر ہم وقف کر رہے ہیں انہی کو ملے گا، ان کی اولاد کو نہیں. ان کا جب انتقال ہو جائے گا تب ان کی اولاد کو ملے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ان کا انتقال ہو جائے گا تب اولاد کو، تو ان کو ملے گا. تو جب عبد القادر کا انتقال ہوا تو محمد تھے نہیں تھے، تو عبد القادر کا پورا حصہ کدھر گیا؟ علی، عمر اور لطیفہ کی طرف. علی، عمر اور لطیفہ. للذکر مثل حظ الانثیین فلعلی خمسہ ولعمر خمسہ وللطیفہ خمسہ. تو یہ تو سب کے سب جو ہے نا وہ اسبات بن گئے نا. جی 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہے، اسبات بن جائیں گے، تو لڑکی کا ڈبل، تو 5 میں 5 سے مسئلہ بنا کر کے 2 علی کے ہو گئے اور 2 عمر کے اور 1 لطیفہ کا. تو اسی لیے تو کہا کہ 2/5 علی کے اور 2/5 جو ہے نا عمر کے اور 1/5 لطیفہ کے. وہذا هو الظاہر عندنا، یہ ہمارے نزدیک بالکل ظاہر ہے. کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَن يُقَالَ أَنَّهُ يُقَالَ، ان يقال ہونا چاہیے يشاركهم عبد الرحمن وملکہ ولد محمد المتوفى في حیات ابیہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اعتبار سے تو عبد الرحمن اور ملکہ کو کچھ ملے گا ہی نہیں. عبد القادر کا پورا حصہ جو ہے اس کی 3 اولاد کو چلا جائے گا. لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ اس حصے میں عبد الرحمن اور ملکہ بھی شریک ہوں، جو کون ہے؟ محمد متوفى فی حیات ابیہ کے والد کی اولاد ہیں. وَنَزَلَ مَنزِلَةَ أَبِيهِمَا، اور یہ لوگ اپنے والد کی پوزیشن لے لیں، کیونکہ اس نے وقت کرتے ہوئے یہ کہا تھا نا کہ جس کو جو حصہ ملنا تھا وہ اگر انتقال کر گیا تو وہ حصہ ان کی اولاد کو جائے گا. تو یہاں اس اعتبار سے جانا تو چاہیے، محمد کا حصہ جانا چاہیے نا اور ملکہ کو. اگر یہ مان لیتے ہیں فَيَكُونُ لَهُمَا السُّبْعَانُ، تو 2 7 میں سے 2 جو ہے نا وہ ان دونوں کو ہو جائیں گے. عبد الرحمن اور ملکہ کے لیے. وَلِعَلِيٍّ السُّبْعَانُ وَلِعَمْرٍ السُّبْعَانُ وَلِلطِّفَةِ السُّبْعُ. تو 5 کے بجائے 7 حصے کریں گے. اب یہ نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے عبد الرحمن اور ملکہ میں 7 کیے ہیں، 8 نہیں کیے. جب للذکر مثل حظ الانثیین کہا ہے تو ان کو 2 جو ہے نا راس مان کر کے آگے بڑھے ہیں. تو 7 لوگوں کو یعنی علی اور عمر کو 2 مان کر کے، فاطمہ لطیفہ کو 1 مانا تو 5 ہو گئے، اور عبد الرحمن اور ملکہ کو 2 مانا تو 7 ہو گئے. تو عبد الرحمن اور ملکہ کو 2 سبع ہے نا، 7 میں سے 2، اور علی کے لیے 7 میں سے 2، اور عمر کے لیے 7 میں سے 2، اور لطیفہ کو 7 میں سے 1. یہ بھی ہو سکتا ہے. ھذا وَإِن كَانَ مُحْتَمِلًا فَهُوَ مَرْجُوحٌ عِندَنَا. یہ جو ہے کہ 7 حصے لگا کر کے 7 میں سے 2، 7 میں سے 2، 7 میں سے 2، اور 7 میں سے 1 جو ہے نا وہ فاطمہ کا. اگرچہ اس کا احتمال ہے لیکن یہ ہمارے نزدیک مرجوح ہے، ہمارے نزدیک یہ مرجوح ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن التمکن فی ماخذی ثلاثۃ امور. اب اس کی وجہ بتائیں گے کہ ان مقصود الواقف اللہ یحرم احد من ذریتی. واقف کا مقصد جو ہے اس انداز سے وقف کرنے کا یہ تھا کہ اس کی ذریت میں سے کوئی محروم نہ رہے. جیسے اگر وہ وقف نہ کرتے، ترکہ جو بٹتا ہے تو پوتے محروم ہوتے ہیں نا اولاد کی موجودگی میں، وہ پوتے کو محروم نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے ذریت میں سے کوئی بھی محروم نہ رہے. یہ جو مقصود ہو سکتا ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ مقاصد اذا لم يدل علیہ اللفظ لا يعتبر. وقف میں لفظ کا اعتبار ہوتا ہے. وقف میں کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ اس کی نیت کا اور مقصد کا اور ارادے کا اعتبار نہیں ہوتا. جب لفظ دلالت ہی نہیں کر رہا تو اس کا اعتبار کیسے ہوگا؟
دوسری بات یہ ہے کہ ادخالہم فی الحکم وجعل الترتیب بین کل اصل و فرعی، انہوں نے داخل کیا ہے حکم میں سب کو، اور ترتیب اصل و فرع کی رکھی ہے، طبقتین کی نہیں رکھی ہے. تبھی تو یہ کہا کہ جس کا بھی انتقال ہو جائے گا اس کا اپنا حصہ اس کی اولاد میں جائے گا. یہ بھی محتمل ہے، لیکن خلاف ظاہر ہے. کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف مائل ہوا ایک بار وقف کے مسئلے میں، ایک لفظ کی وجہ سے جس کا تقاضا یہ تھا، لیکن اسے ہر ترتیب میں میں نے عام نہیں کیا. تیسری بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، وہ کیا؟ الاستناد الی قول الواقف. لفظ کیا بولتا ہے واقف، اس کے لفظ کا اعتبار ہوتا ہے. واقف کا بیان نص شارع کے درجے میں ہے، تو واقف کے جو یہ کلمات ہیں اس کی طرف استناد کیا جائے کہ ان من مات من اہل الوقف قبل استحقاقه لشیء قام ولده مقامه، کہ اہل وقف میں سے کوئی شخص استحقاق سے پہلے اگر مر گیا تو اس کی اولاد اس کے قائم مقام ہوگی. یہ تو بڑی قوی اور مضبوط بات ہے جو اس کے الفاظ میں ہے، واقف کے الفاظ میں. لیکن دوسرا ایک مسئلہ آ گیا یہاں پہ، وہ کیا ہے؟ لیکن انما یتم لو صدق علی المتوفى فی حیات والدہ انہ من اہل الوقف. یہ تو اس وقت بات کام ہوگی جبکہ عبد القادر کی زندگی میں جو محمد ہیں ان کے بیٹے، ان کی وفات ہو گئی، ان کے اوپر یہ صادق آ جائے کہ وہ بھی اہل وقف ہیں. کہتے ہیں کہ ہذہ مسئلہ کان وقع مثلھا فی الشام. یہ مسئلہ جو ہے نا شام میں اسی جیسا ایک مسئلہ واقع ہوا تھا 690 سے پہلے کی بات ہے. اور وہاں پر مصر شام میں انہوں نے کوئی نقل تلاش کی. دیکھیے فقہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ مسئلہ آئے تو جزیہ ملے، یہ نہیں کہ اندازے سے ٹھوک دیا جائے. فقہائے شام نے جزیہ تلاش کیا اور کوئی جزیہ نہیں ملا. فَأَرْسَلُوا إِلَى الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ يَسْأَلُونَ عَنْهَا. تو مصری علاقوں میں انہوں نے بھیج دیا کہ کوئی ذرا پتہ لگاؤ، ہو سکتا ہے فقہائے مصر کے کوئی جزیہ مل جائے. اس زمانے میں کتابیں جو ہے نا وہ پرنٹڈ کتابیں تو ہوتی نہیں تھی ہر جگہ. وَلَا أَدْرِي مَا أَجَابُوهُمْ. تو مجھے نہیں پتا کہ فقہائے مصر نے کیا جواب دیا. فرماتے ہیں لیکنی رأیت بعد ذلك فی کلام الاصحاب. یہ ہو سکتا ہے کہ علامہ ابن نجیم کا کلام ہو کہ میں نے اس کے بعد اپنے فقہائے احناف کے کلام میں دیکھا فیما اذا وقف علی اولادہ، کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد پر وقف کرے اس شرط پہ کہ ان من مات منہم، کہ ان اولاد میں سے، میری اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا حصہ اس کی اولاد کی طرف منتقل ہوگا. یہ شرط رکھی کہ میری اولاد پر میں وقف کر رہا ہوں، میری اولاد میں کوئی بیٹا، کوئی لڑکا، کوئی شخص مر جائے تو اس کو جو حصہ ملتا تھا وہ اس کی اولاد کی طرف جائے گا. اور جس کا انتقال ایسے ہو جائے کہ لا ولد لہ، تو اس کا نصیب جو ہے نا باقی اہل وقف کی طرف جائے گا، اس کے بھائی جو ہے. تو اگر ان میں سے ایک مر گیا ان کی اولاد میں تو اس کا نصیب انہی کی طرف جائے گا. فَإِذَا مَاتَ آخر عن غیر ولد، اور جب دوسرا مرا بغیر اولاد کے تو اس کا حصہ، اولاد تو ہے نہیں تو کدھر جائے گا؟ الی اخیہ و ابن اخیہ لانہ صار من الوقف، کیونکہ وہ اب اہل وقف ہو گئے. یہ جو فقہائے حنفیہ کی طرف سے جو ہے نا جزیہ ہے، کہتے ہیں فہذا التعلیل یقتضی انہ انما صار بعد موت والدہ. یہ جو تعلیل ہے، یہ جو وجہ بتا رہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد اہل وقف ہے نہیں. اپنے والد کی زندگی میں اولاد، اپنے والد کے انتقال کے بعد اولاد جو ہے وہ اہل وقف ہوتی ہے. انما صار من اہل وقف بعد موت والدہ. اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو کیس ابھی چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ان ابن عبد القادر المتوفى فی حیات والدہ لیس من اہل وقف، محمد اہل وقف ہے نہیں. وانه انما يصدق علیہ اسم اہل وقف اذا آل الیہ الاستحقاق. استحقاق جب ان کی طرف آتا تو ہوتے، اور استحقاق سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. چلیے کچھ حد تک بصیرت آپ کو حاصل ہوئی ہے.
ہے نا، ہم یہاں سے آگے اسکپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو اور آگے چلانا ہے؟ آپ کو آپ کے سامنے جو ہے نا مسئلے کی صورت آ گئی ہے، اس کے حل تک نہیں پہنچ سکے. اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. قال ومما يتنبه له ان بين الوقف والموقوف عليه عموما وخصوصا من وجه. آگے کہہ رہے فتبین بذلك ان ابن بقادر. اور دیکھیے هذا حکم الوقف بعد موت عبد القادر. مختلف فقہا کے اقوال اور مختلف وجہیں، مختلف جہتیں. ان ترتیب طبقات اصل، پورا مسئلہ وہی چل رہا ہے، آپ پلٹتے جائیے جہاں میں بولتا ہوں. فنقول، یہاں پہ اس کا مطلب لگتا ہے کہ علامہ ابن الجیم نے کچھ کہنا شروع کیا. لما مات عبد القادر قسم نصیبه بین اولادہ الثلاثہ وولد ولدی اصبعان لعبد الرحمن و ملکہ السبعان ثلاثا. اور آگے چلیے، امام سبکی سے ایک اور سوال ہوا، کہتے ہیں ھذا آخر ما اوردہ السیوطی فی هذا المسئلہ. یہ تو ختم ہو گیا ان کا، لیکن ابھی اس پر جو ہے نا علامہ ابن نجیم مصری کا تجزیہ جاری ہے، اس مسئلے کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ. اور پھر اس کا خلاصہ بھی حاصل و مخالفت الاسیوطی فی شیء واحد. اب دیکھیے، کہتے ہیں فذکر الخصاف صورا الاولی ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ. وہی سب مسئلہ چل رہا ہے، کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں. الثامنہ، جی یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہذه الصورۃ کثیرۃ الوقوع بالقاہرہ. دیکھیے کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی اہمیت دی اس مسئلے کو. قاہرہ میں کہتے ہیں یہ صورتحال پیش آتی رہتی ہے نا، جہاں پہ صورتحال مسئلہ پیش آتا رہتا ہے تو اس پہ بحث کریں گے نا. ہمارے یہاں تو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں بس، اور قبرستان کے لیے، اولاد کے لیے تو کوئی وقف کرتا ہی نہیں ہے. آ جائیے یہاں پر، یہ معاملہ ہو گیا ان کا پورا. واللہ الموفق والمیسر لکل عسیر. اب اس قاعدے کو ہم یہاں اختتام تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد چند اور مسائل ذکر کیے ہیں. تنبیہ تک جائیے، بالکل آخر میں تنبیہ. چلیے، سب لوگ حاضر ہیں، سن رہے ہیں؟ جی بالکل سن رہے ہیں. ہاں چلیے، تنبیہ فرماتے ہیں کہ يدخل في هذه القاعدة قولهم التاسيس خير من التاکید. اسی قاعدے میں فقہائے کرام کا یہ قول بھی داخل ہے کہ تاسیس تاکید سے بہتر ہے. کس قاعدے میں؟ اعمال الکلام اولا من اہمالہ. تو اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ تاسیس تاکید سے افضل اور بہتر ہے. حالانکہ یہ بات آپ نے پڑھ لی ہوگی بلاغت کی کتابوں میں کہ تاسیس افضل ہے یا تاکید. تو بتایا تاسیس افضل ہے. کیا افضل ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک نئی چیز کی بنیاد قرار دیا جائے، نہ یہ کہ جو پہلے بنیاد تھی اسی کو ٹھوس اور مضبوط کرنا. تو تاسیس سے ایک نئی چیز کا آغاز ہوتا ہے، تاکید سے کسی نئی چیز کا آغاز نہیں ہوتا، بلکہ جو پہلے سے چیز چلی آ رہی ہے اسی کو مضبوطی دی جاتی ہے. بات سمجھ آئی؟ جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ بول دیا، اس کا جو مفہوم و معنی تھا دوبارہ لفظ بولا، تو دوسرا جو جملہ کہا ہے اس کا مقصود پہلے والی بات کو مضبوط اور قوی بنانا ہے.
یہ ہو گئی تاکید. اور تاسیس کا مطلب یہ ہو کہ دوسرا جملہ جو ہے وہ ایک نئی بات کہنا ہے، پہلی والی بات کو ٹھوس اور مضبوط بنانا مقصود نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اب یہاں پہ مسئلہ آئے گا، جیسے طلاق میں ہے کہ اگر کوئی کہتے طلاق طلاق، تو پہلی طلاق سے تو طلاق پڑ گئی، دوسری طلاق تاسیس کے لیے یا تاکید کے لیے؟ اگر تاکید کے لیے ہے تو دوسری طلاق سے طلاق نہیں پڑے گی، پہلی طلاق کو موقت کرنا مقصود ہے. اور اگر تاسیس کے لیے تو طلاق پڑ جائے گی. یہ بات یاد رکھیے گا آپ لوگ، جو غیر مقلدین بیان کرتے ہیں ایک روایت کہ 3 طلاق حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 1 طلاق مانی جاتی تھی، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کو 3 قرار دے دیا. اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جو سرکار کے زمانے میں ہوتا تھا اسی کو ہم مانیں گے. اس کی توجہ یہ ہے کہ اس پر اتفاق ہو گیا اور ساری امت کا اجماع ہو گیا عہد صحابہ ہی میں، اور سارے ائمہ اربعہ کا اتفاق ہو گیا کہ ایک ساتھ ایک جملے میں بھی اگر 3 طلاق دیں گے تو 3 ہی ہوگی، 1 نہیں ہوگی. فرق یہی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ابتدائی اسلام میں یا اس سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ جو لفظ بولے جاتے تھے نا، اس کا مقصود تاکید تھا. عرف جو ہے کیا ہے؟ تاکید. تو طلاق 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 بولا تو دوسری اور تیسری سے مقصد کیا ہے؟ پہلی طلاق کی تاکید. اور اس کے بعد یہ عرف چینج ہو گیا، بدل گیا، اور تاسیس اصل ہو گئی، تاسیس افضل اور خیر ہو گئی. تو اس لیے جتنی مرتبہ بولیں گے نا اتنی بار طلاق ہوگی. اس پر اجماع ہو گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ائمہ اربعہ نے بھی اس پر اجماع کیا. تو اس لیے تاسیس تاکید سے بہتر ہے. تاکید سے بہتر کیا ہے؟ تاسیس. یعنی دوبارہ آپ نے کوئی بات کہی ہے، کوئی تصرف کیا ہے، تو اس سے ایک نئی بات مانیے. آپ پہلے بات کی تاکید مت مانیے. ٹھیک ہے؟ مجبوری ہے، تاسیس نہیں ہو سکتی تو پھر تاکید تو مانیں گے. ٹھیک ہے؟ فَإِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا تَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَى التَّاسِيسِ. جب لفظ تاسیس اور تاکید دونوں کے درمیان دائر ہو تو تاسیسی کی طرف تاسیسی متعین ہے، تاسیس پر ہی محمول کرنا متعین ہے. کوئی لفظ کسی نے بول دیا، اس کا ایک معنی تاکید بھی ہو سکتا ہے، دوسرا معنی تاسیس بھی ہو سکتا ہے، دونوں پاسبل ہیں وہاں پہ. تو آپ تاکید نہیں لے سکتے بلکہ تاسیسی پر محمول کریے. لہذا ایک قسم کھائی، دوبارہ قسم کھائی، تو آپ کہیے کہ دوبارہ جو قسم کھائی ہے نا اس سے پہلے قسم کو موقت بنانا مقصود ہے، 2 قسمیں نہیں ہیں. یہ تاکید لیں گے تب. اور حال کیا ہے کہ تاکید بہتر نہیں ہے بلکہ تاسیس بہتر ہے. تو دوبارہ جو قسم کھا لی ہے تو 2 قسمیں ہو گئیں. اسی لیے تو ہمارے فقہائے حنفیہ نے فرمایا لو قال لزوجته انت طالق 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 تو طلقت ثلاثا، 3 طلاق پڑ جائے گی. کیونکہ ہر دوسری جو ہے نا پہلی کی تاکید نہیں ہے بلکہ تاسیس کے لیے. تینوں الفاظ تینوں الگ الگ طلاق کے لیے ہیں. اور اگر دوسری تیسری کی تاکید ہے، اور تیسرا جو ہے نا پھر نہیں، دوسری جو ہے نا دوسرا لفظ طلاق کا یہ پہلی کی تاکید ہو اور تیسرا لفظ بھی پہلے کی تاکید ہو تو ایک ہی نے پڑھی. اور اصل تاسیس ہے، بہتر تاسیس ہے، لہذا طالق 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 کہنے سے 3 پڑے گی. کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ التَّأْكِيدَ، اگر طلاق دینے والا انت طالق 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 کہنے کے بعد کیا بہانہ بازی کرنے لگے کہ میری مراد تاکید تھی، میری مراد کیا ہے، تو فرماتے صدق دیانت اللہ قضان، دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی لیکن قضان 3 طلاق ہی پڑے گی. دیکھ لیجئے یہ فیصلہ یہی ہے. دیانتاً مان لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو ہم جو ہے نا اس پر فتویٰ دے دیں. وہ تو دیانتاً کا مطلب فیما بینہ و بین اللہ، یہ آخرت میں جواب دے اس کا. وہ کہہ رہا ہے تو مان لیتے ہیں، ہم اس کو فاسق نہیں قرار دیتے. لیکن قضاءً یہ بات نہیں مانی جائے گی.
وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تاسیس جو ہے تاکید پر افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، راجح ہے، اور وہی متعین ہے اس وجہ سے۔ ذکرہ الزیلعی فی الکنایات، امام فخر الدین زیلعی نے کنایات یعنی کنائی طلاق کے بیان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے اذا حلف علی امر ان لا يفعله اللہ يفعله ثم حلف في ذلك المجلس او في مجلس آخر اللہ يفعله ابدا ثم فعله۔ یہ ایک اور مسئلہ دیکھ لیجئے خلاصۃ الفتاوی کا، کہ کسی نے کسی معاملے پہ قسم کھائی کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا، پھر اسی مجلس میں یا دوسری مجلس میں ایک بار اور قسم کھا لی کہ وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، تو یہ دو قسم ہوئی یا ایک قسم ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ثم فعلہ، اور اس کے بعد اس نے وہ کام کر دیا، تو دو کفارے یا ایک کفارہ؟ سوال ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہتے انما یمینا مبتدأ ابی التشدید او لم ینوی شیئا، اگر وہ ایک نئی یمین کا ارادہ کیا اس نے دوبارہ جو کہا تھا ابدا کہہ کر کے، یا پھر تشدید مقصود تھی، تغلیظ اور تشدید مقصود ہے کہ جو قسم میں نے کھائی اسی قسم کو سخت اور ٹھوس اور مضبوط کر رہا ہوں میں، یا پھر اس کی نیت کچھ بھی نہیں تھی، ان تمام صورتوں میں فرما رہے ہیں کہ فعلیہ کفارۃ یمینین، اس کے اوپر دو قسموں کا کفارہ ہوگا۔ وَإِنَّمَا بِالثَّانِي الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اگر اس نے دوسری قسم سے پہلی ہی قسم کا ارادہ کیا تو یہ تاکید ہو گئی، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، تو قسم ٹوٹی تو ایک ہی کفارہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر نیت ہے نئی قسم کی تو دو کفارے، اور کچھ بھی نیت نہیں ہے تب بھی چونکہ لفظ اس نے دو بار استعمال کیا تو اس کا اعتبار ہوگا دو کفارے۔ لیکن اگر اس نے دوسری قسم سے پہلی قسم کا ارادہ کر لیا جی فعلیہ کفارۃ واحدہ، تو ان یہ جو ہے نا یہ شرط ہے، اور فعلیہ جزا ہے، یہ شرط ہے ان، اور اس شرط میں تین صورتیں ہیں، یمینا مبتدأ، تشدید، اور لم ینوی۔ اگر یمین مبتدا ہو یعنی نئی قسم کا ارادہ کیا، یا تشدید کا ارادہ کیا، یا کچھ بھی نیت نہ رکھی، ان تینوں صورتوں میں دو قسموں کا کفارہ ہوگا، اور اگر دوسری قسم سے پہلی قسم کا ارادہ رکھا ہے تو ایک ہی کفارہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بات ہو گئی نا کہ تاسیس تاکید سے افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نیت نہیں ہے، یہ دیکھ لیجئے یہ کیا کریں، او لم ینوی شیئن، کچھ بھی نیت نہیں کی ہے تب بھی دو کفارے کیوں ہو رہے ہیں؟ جب کچھ بھی نیت نہیں کر رہا، اگر جب نیت اس نے نئی قسم کی ہو تو نئی قسم مان لیں گے دو کفارے ہیں، اور جب نیت اس نے پہلی ہی قسم کا کیا ہو تو یہ بتایا ایک کفارہ ہے، اور کچھ نیت نہیں کی، جب کچھ نیت نہیں کی دو کفارے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کوئی صورت نہیں بن رہی ہے تو تاسیس کے لیے مان رہے ہیں، تاکید کے لیے نہیں مان رہے ہیں، کہ تاسیس کے لیے مانیں گے تبھی تو دو کفارے ہوں گے، تو کچھ بھی نیت نہیں ہے تو تاسیس کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کا مطلب تاسیس راجح ہے، تاسیس راجح ہے، بذات خود تاسیس جو ہے تاکید پر راجح ہے، یہی بتانا مقصود تھا، اور اسی کے لیے یہ مثال لے کے آئے۔ لیکن یہاں پر علامہ حموی نے کوئی بات کہی ہے، وہ بھی بات بڑی پاورفل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو اس قاعدے میں لائے کیوں؟ یہ قاعدہ تو یہ ہے نا کہ اعمال الکلام اولا من اہمالہ، تو یہاں پر اہمال کہاں ہے؟ دیکھیے علامہ حموی کیا فرما رہے ہیں، ان کی بھی سن لیجئے۔ اوہو بہت آگے جانا پڑے گا۔ یہ ہے نا
یہ دیکھ لیجیے، يدخل في هذه القاعدة التاسيس خير من التاکید، اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اقول فی دخولی فی القاعدة نظر فإنه ليس في الحمل على التاکید اعمال الکلام، تاکید پر محمول کر دیں گے تو کلام محمل ہو جائے گا۔ قاعدہ تو یہ ہے نا کہ کلام کو مؤثر مانیے اور محمل مت مانیے، اور یہاں پہ تاسیس اور تاکید دونوں سے کلام محمل نہیں ہوتا ہے، تاسیس اور تاکید دونوں سے، تاکید سے بھی کلام محمل نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کا کوئی نیا معنی نہیں آیا، تو کہتے ہیں یہ لیس فی الحمل علی التاکید اعمال الکلام والا لما وقع فی کلامہ تعالی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، نبی کے کلام میں تاکیدی لفظ آتا ہی نہیں ہے۔ تاکید کے لیے کوئی قرآن پاک میں، حدیث پاک میں بہت سارے کلمات تاکید کے لیے آتے ہیں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو کلہم سے وہی معنی، اجمعون سے وہی معنی، تاکید ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن و حدیث میں تاکید کے لیے کلمات آتے ہیں نا، تو کسی کلام کو تاکید کے لیے قرار دینا، یہ کلام کو محمل قرار دینا ہے، تو اس بات کو اس قاعدے میں لائے کیوں؟ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ لما کان اصل وضع اللفظ ان یکون مفیدا غیر ما افادہ غیرہ کان فی الحمل علی التاکید اعمال اللفظ، جب لفظ کا ایک معنی، جب لفظ کی وضع اصل میں یہ ہے کہ وہ کسی ایسے معنی کا افادہ کرے جس کا افادہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ غیر ما افادہ غیرہ، جو غیر لفظ کر رہا ہے اس کا غیر ہو، وہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پہ دیکھا جائے تو تاکید پر محمول کرنا لفظ کو محمل قرار دینا ہے، کیونکہ اس سے کوئی لفظ، کوئی نیا مفہوم ثابت ہو نہیں رہا، اس لفظ سے کوئی نیا معنی سامنے آ نہیں رہا ہے، تو لگتا ہے کہ لفظ بولنا ہی محمل ہو گیا، اس طور پر اس کو اس میں شامل کیا، کما ہوا اصل وضع۔ اور کہتے ہیں والاعمال بہذا الاعتبار لا ضرر فی وقوع فی کلام اللہ تعالی و کلام رسولہ، اس اعتبار سے اگر قرآن و حدیث میں آئے تو کوئی حرج بھی کیا ہے، وحینئذ یتم دخولہ فی القاعدہ، اس طرح سے یہ داخل ہو گیا قاعدہ۔ چلیے بہرحال ایک جہت تھی اس بحث کی تو ہم نے پیش کر دیا۔ چلیے بہرحال کہتے ہیں کہ اسی، یہ مان لیجیے نا کہ یہی ایک کمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس قاعدے کو تنبیہ میں داخل کیا ہے کہ تاسیس تاکید سے بہتر ہے، یہ بھی اس قاعدے کا ایک حصہ ہے۔ چلیے کہتے ہیں وفی التجرید عن ابی حنیفہ، تجرید میں امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب اور ان سے مروی ایک روایت ہے کہ اذا حلف بایمان فعلیہ لکل یمین کفارہ، جب کسی نے کئی قسمیں کھا لی تو اس کے اوپر ہر یمین کا ایک الگ کفارہ ہوگا، 5-10 قسمیں کھا لی اس نے تو ہر یمین کا الگ الگ کفارہ، ہر یمین مستقل ہے تو ہر یمین کے لیے مستقل کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ارشاد ہے، اور اس معاملے میں مجلس اور مجالس برابر ہیں، یہ فرق نہیں ہے کہ ایک مجلس میں جیسے تلاوت میں تھا نا، ایک ہی آیت کو ریپیٹ کرتے جائیے، آیت سجدہ تو ایک ہی سجدہ ہے، اور چند مجلسوں میں یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس میں 10 بار قسم کھائیے تو ایک قسم ہے، اور 10 مجلسوں میں کھائیے تو 10 قسم ہے، چاہے ایک مجلس میں ہو چاہے چند مجلسوں میں ہو، جتنی بار آپ قسم کھائیں گے اتنے کفارے ہوں گے اگر حانث ہوں گے تو۔ کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِالثَّانِي الْأَوَّلَ، اور اگر یہ کہہ دے کہ دوسری والی قسم سے پہلی والی مراد لی میں نے، تو یہ بات نہیں چلے گی، لم یستقم ذالک فی الیمین باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے گی تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے گا تو اس نے کیا دیا واللہ لا آکلو، پھر کہا واللہ لا آکلو، پھر کہا واللہ لا آکلو، تو واللہ قسم کھائی نا، اللہ کا نام لے کر کے، اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات یا صفات کا نام لے کر کے قسم کھائی، اس میں جتنی قسم کھائے گا اتنے کفارے، اور یہ کہنا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا کہ دوسری والی قسم سے میں نے پہلی والی قسم کا ہی ارادہ کیا تھا۔ لیکن اگر یمین باللہ نہیں ہے بلکہ یمین بالطلاق ہے، یمین بالعتاق ہے، یمین کسی اور
تصرف یہ یمین ہے، یا یمین جو ہے بالحج ہے، یمین بالاعتکاف ہے، یمین بالصوم ہے، یمین بالصلاۃ ہے. کہتے ہیں ولو حلف بحجۃ، او اگر حج یا عمرے کی قسم کھائی ہے تو یہ بات چل جائے گی. یعنی اگر یہ جو ہے، اگر میں اس گھر میں داخل ہوا تو میرے اوپر ایک حج ہے، اور پھر کہے کہ میں اگر اس گھر میں داخل ہوا تو میرے اوپر ایک حج ہے، اور پھر کہا کہ میں اس گھر میں داخل ہوا تو میرے اوپر ایک عمرہ ہے، پھر کہا کہ میں اس گھر میں داخل ہوا تو میرے اوپر عمرہ ہے، تو چار چار بات کہہ دیا. اور بعد میں کہہ رہا ہے کہ دوسری والے سے میں نے پہلے ہی والے کا ارادہ کیا تھا، یہاں بات ہو جائے گی، یہاں اس کی بات مان لی جائے گی. یہاں پہ کہا نا یستقیم، یہ بات درست ہے اس کی. تو یہاں پر ایک ہی حلف، ایک ہی یمین، تو ایک ہی کفارہ. لہذا وہ اگر کام کر دیا تو 3-4 بار اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کام کیا تو میرے اوپر ایک حج ہے، اور 4 بار کہا تو ایک ہی حج ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وفی الاصل ایضا، کتاب الاصل میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ فرماتے ہیں لو قال، اگر اس بندے نے کہا ہوا یہودی وہو نصرانی ان فعل کذا، یہ ذرا عبارت بتائیے، وہ ہوا ہے یا او ہوا ہے؟ اور دور جانا پڑے گا. چلیے، اس نے کہا کہ وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، ان فعل کذا، اگر ایسا کر دیا. یہ بھی حلف کا ایک طریقہ ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی، میں نصرانی، معاذ اللہ، میں یہودی نصرانی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایسا کروں گا نہیں، اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی، میں نصرانی، اگر اس نے ایسا کیا تو یہودی یا نصرانی. تو اس نے 2 لفظ کہے نا جزا میں، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ یہودی، وہ نصرانی. کیا یہ 2 یمین ہو گئی یا ایک؟ یمین واحدۃ. کتاب الاصل میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک ہی یمین ہے. ولو قال هو یہودی ان فعل کذا، هو نصرانی ان فعل کذا، اگر مستقل شرط اور جزا موجود ہے، 2 مستقل الگ الگ، تو پھر کہتے ہیں فہما یمینان. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ یمینان ہیں کیونکہ تاسیس بہتر ہے نا، ایک یمین نہیں ہوگی. لہٰذا اس نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ یہودی ہے، اگر ایسا کرے تو نصرانی ہے، یہ 2 یمین ہے. اور ایسا کر دے گا تو اسے کفارہ یمین، 2 کفارے دینے پڑیں گے. اور چونکہ یہودی یا نصرانی کہہ دیا ہے تو توبہ بھی کرنا پڑے گا. یہ تجرید میں نہیں، کتاب الاصل میں. کہتے ہیں وفی النوازل، نوازل میں یہ معاملہ مسئلہ ہے. رجل قال لآخر، ایک شخص نے دوسرے سے کہا واللہ لا اکلمہ یوما، واللہ لا اکلمہ یوما. ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ قسم ہے اللہ کی میں اس سے بات نہیں کروں گا ایک دن. لآخر سے مراد ہو سکتا ہے کہ فی آخر یا عن آخر ہو، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کے سامنے کہا تیسرے بندے کے بارے میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا اکلمہ میں ہو ضمیر راجع ہو آخر کی طرف، کہ دوسرے شخص کے متعلق کہا کہ قسم ہے اللہ کی میں اس سے ایک دن تک بات نہیں کروں گا. چلیے، اور پھر کہا انہیں واللہ لا اکلمہ شہرا، قسم ہے اللہ کی میں اس سے 1 مہینہ بات نہیں کروں گا. پھر کہا واللہ لا اکلمہ سنتا، قسم ہے اللہ کی میں اس سے 1 سال تک بات نہیں کروں گا. تو یہ 3 قسمیں ہوئی یا 1 قسم ہوئی؟ نوازل کی عبارت کیا بتا رہی ہے؟ اس نے دوسرے شخص کے متعلق کہا کہ قسم اللہ کی میں 1 دن بات نہیں کروں گا اس سے، واللہ میں اس سے 1 مہینہ بات نہیں کروں گا، واللہ میں اس سے 1 سال بات نہیں کروں گا. ان کلمہ بعد ساعت فعلیہ 3 ایمان، اگر اس نے 1 گھنٹے کے بعد ہی بات کر لی، 1 ساعت کے بعد ہی بات کر لی، تو یہ اسی دن بات کرنا ہو گیا. تو 3 یمین تو 3 کفارے.
کیونکہ ایک پہلی قسم ایک دن کے بارے میں تھی نا، 1 گھنٹے کے بارے میں بات کر لی تو تینوں قسمیں ٹوٹ گئیں. وَإِن كَلَّمَهُ بَعْدَ الْغَدِ، اور اگر وہ اس سے کل کے بعد کلام کرتا ہے تو اس کے اوپر 2 یمین ہوئے، تو 2 یمین کے کفارے، کیونکہ 1 دن گزر گیا تو پہلی یمین تو منحل ہو گئی، پہلی یمین منحل ہو گئی، 2 یمین باقی ہے. تو دوسرے دن کیا تو 1 مہینے والی قسم ٹوٹی اور 1 سال والی بھی قسم ٹوٹی. وَإِن كَلَّمَهُ بَعْدَ شَهْرٍ، 1 مہینہ گزرنے کے بعد اگر اس سے بات کرتا ہے فَعَلَيْهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ، اس کے اوپر ایک ہی یمین ہے تو ایک ہی کفارہ ہوا. وَإِن كَلَّمَهُ بَعْدَ سَنَةٍ، اور اگر کلام کب کرتا ہے 1 سال کے بعد فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ انتہا ما فی الخلاصہ. یہ مثال تو آسان تھی. تو یہاں پر یہ قاعدہ مکمل ہوا کہ اعمال الکلام اولا من اہمالہ. جی، اور اسی میں تنبیہ کے ٹائٹل سے یہ بھی داخل کیا کہ تاسیس مراد لینا بہتر ہے تاکید سے، اور اسی پر جو ہے نا یہ جزیات وہ متفرع ہیں.